بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ حضور والا، کیا حال ہیں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہو خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، ویڈیو کے آغاز میں بتا دوں، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا کسی قسم کا کوئی خوف و ہراس پھیلانا نہیں ہے، لیکن ان واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ہے، نشاندہی کرنا ہے جو پچھلے دو تین مہینے سے پیش آ رہا ہے۔ دو تین اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح کے خوفناک قسم کے واقعات پیش آئے کہ اب یقین جانیے، اب یہ ان بچوں کے لیے بھی آئی اوپنر ہے جو کہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان والدین کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے جو کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں، پاکستان سے، بھارت سے، بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہتر مستقبل کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں۔ لیکن کینیڈا کے اندر پچھلے 3 مہینے کے دوران 3 اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور ایک تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس واقعے کے کچھ سدباب ہونا چاہیے، کچھ اس کی روٹ کاز ہونی چاہیے۔ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کچھ ہوا، کسی کو آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ یہ گئے تو گئے کہاں۔ پھر ان کی باڈی ہی برآمد ہوئی، مردہ حالت کے اندر یہ اسٹوڈنٹس برآمد ہوئے۔ اب یہ میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، پہلے آپ یہ سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا، اس سے پہلے ہونے والے واقعات بھی بتاؤں گا۔ ایک بچہ جو کہ 21 سال کا ایک بچہ، یہ غالباً 2022 کے اندر یہ کینیڈا جاتا ہے، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس جو فیکلٹی ہے وہاں پر یہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جاب یہ نہیں کر رہا ہوتا، یہ سارا اپنا فوکس لگاتا ہے کہ میں اپنی اسٹڈیز مکمل کر لوں، ٹھیک ہے، اسٹڈیز پر، اپنی پڑھائی پر یہ مکمل توجہ مبذول کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی جاب نہیں کر رہا ہوتا ہے، ہاسٹل کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، اور پچھلے دنوں یہ اپنے دوستوں کے گھر میں موو ہو جاتا ہے، رہنے کے لیے وہاں پر موو ہو جاتا ہے۔ لیکن جناب 2 جون 8:30 بجے لاسٹ اس کو دیکھا گیا کہ جناب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اور اس کے بعد یہ ڈس اپیئر ہو گیا، غائب۔ یہ کہاں گیا کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں اس کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ وتمان اس کا نام ہے، غالباً شاید میں پروناؤنسیشن غلط کر رہا ہوں، کیرلا سے اس کا تعلق ہے، بھارت کا جو علاقہ ہے نا کیرلا، وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ 21 سال کا یہ لڑکا ہے، 2022 میں گیا تھا، کبھی واپس یہ بھارت پلٹ کے نہیں آیا، یعنی اس نے سارا اپنا فوکس جو ہے نا وہ اپنی اسٹڈیز پہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن 2 جون کو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے، 8:30 بجے اس کو آخری بار دیکھا گیا، اس کے بعد جناب یہ ڈس اپیئر، غائب ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلا۔ لوگ ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ بھائی یہ بچہ غائب ہو گیا، اس طرح کا ہے، اس کی ہائٹ بتائی گئی 5'9" اس کی ہائٹ تھی، اس کا جو ویٹ تھا 130 پاؤنڈز بتایا گیا، اور بتایا کہ جناب بھائی یہ کہاں گیا کچھ نہیں پتہ، ڈھونڈیں۔ اس کے بعد پولیس کو کمپلین کی جاتی ہے، پولیس اس کا باقاعدہ خاکہ جو تیار کرتی ہے، ادھر ادھر لگاتی ہے کہ بھائی کہیں سے کچھ پتہ چل سکے۔ پھر ایک CCTV ویڈیو نکل کر آتی ہے، CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہی لڑکا کینال کی طرف اکیلے جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ 4 دن کے بعد 6 جون کو 2 بجے اس کی جو لاش ہوتی ہے وہ برآمد ہوتی ہے، اور یہ پانی میں ڈوب کے مرتا ہے، ٹھیک ہے، پانی میں ڈوب کے۔ اب پولیس جو ہے نا ایک CCTV ویڈیو جاری کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ CCTV ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کینال کی طرف خود جا رہا ہے، اور پھر جو ان کے ایک انکل ہیں یا کون ہے، مجھے اس کا زیادہ علم نہیں ہے، شاید چچا ہوں، لیکن ان کے رشتہ دار سیاٹل، امریکہ کا جو اسٹیٹ ہے نا سیاٹل، یہاں پر یہ رہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے انفارم کیا گیا، پھر بھارت کے اندر ان کے گھر والوں کو انفارم کیا گیا کہ آپ کے بچے کی اس طرح سے لاش ملی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے۔ اب ان کے گھر والے ایک بیان دیتے ہیں جو میں بھی آج ویب سائٹس پر پڑھ رہا تھا، بڑے حیرت انگیز طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کو، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بچہ ولنگلی اپنی مرضی سے رات کے 8:30، کیونکہ 8:30 بجے جب اس کو دیکھا گیا تب یہ جیتا جاگتا تھا، واک کرتا ہوا جا رہا تھا۔ 8:40 کی بھی ایک CCTV ویڈیو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جا رہا ہے، لیکن یہ ولنگلی اپنی مرضی سے ایک ایسی نہر کے پاس گیا ہو جہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہو، کہہ رہے ہیں جناب ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اب اس کا غالباً شاید پوسٹ مارٹم ابھی نہیں کیا گیا، لیکن ابتدائی طور پر تو یہ پتہ چلا ہے کہ جناب یہ ڈوب کے مرا ہے، کس طرح سے مرا ہے کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ اس کو کسی نے دھکا دیا ہے، اس کو کسی نے گرایا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ اور اسی طرح کی خبر پاکستان سے ریلیٹڈ بھی، پاکستان میں بھی انگلینڈ سے 2 بچیاں پڑھنے کے لیے گئی تھیں، ایک میرڈ تھی ایک ان میرڈ تھی، دونوں آپس میں مہنی تھیں، وہاں پہ پڑھ رہی تھیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے اچانک ایک جو فرینڈس کی پکنک ہوتی ہے نا اس کا پلان بنا کے جب یہ وہاں پر پہنچتی ہیں، اس کے بعد ایک وہیں پر گر جاتی ہے، ایک کی لاش آگے جا کے ملتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ جناب ان کی لاشیں کیسے ملی۔ اس سے پہلے میں نے کافی عرصے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک لڑکی ہے جو کہ غالباً
ڈینٹسٹ بننے کے لیے وہاں پر گئی تھی اور اس کا تعلق بھی بھارت سے تھا، وہ بھی اچانک ڈس اپیئر، غائب ہو جاتی، کچھ نہیں پتہ چلتا کہاں گئی، ڈھونڈا ڈھانڈا سب کچھ کر لیا، کچھ نہیں پتہ چلا کہاں چلی گئی۔ اس کے بعد اس کی جناب لاش برآمد ہوتی ہے۔ ایک اور لڑکی کے ساتھ وہ شاید چھٹیاں منانے کے لیے اپنی 2 دوستوں کے ساتھ جاتی ہے، اس کا بھی کچھ نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا، لیکن ہاں یہ پتہ چل گیا کہ سارے کے سارے یا تو ڈوب کے مرے ہیں یا کسی وجہ سے مرے ہیں، لیکن ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ واقعات جو پچھلے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 3-4 مہینے سے غالباً یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، 3-4 مہینے سے ہی چل رہے ہیں، اور ایک یا تو پہلے یہ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے تھے، یا تو یہ وجہ ہوگی کہ واقعات رپورٹ نہیں ہو رہے۔ لیکن میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات ضرور کرتا ہوں، زیادہ تر میں انگلینڈ میں جو پاکستانی رہتے ہیں ان کی مشکلات کے والے سے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں، لیکن ہمیشہ میں بات ضرور کہہ رہا ہوتا ہوں، خدا را آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے بیرون ملک بھیجتے ہیں، لیکن ان سے رابطے میں رہا کریں، روزانہ رابطے میں رہا کریں، اور مطلب روزانہ کا مطلب یہ کہ دن میں 2-2 3-3 دفعہ ان سے بات کریں، ان سے ڈسکس کریں کہ کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انٹریکشن بھی بڑھے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ان کا پتہ چل سکے گا، اور صرف جو آپ کا کنیکشن ہے وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ان کے دوستوں تک بھی آپ کا یہ کنیکشن ہونا چاہیے، جس سے آپ ان کی خیر خبر پوچھ سکیں اگر آپ کی بیٹا یا بیٹی آپ کا فون ریسیو نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ واقعی میں ایک بڑا ایسی چیز ہے جو کہ اب سوچیں ان کے گھر پہ ایک اس وقت قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا ماحول ہوگا ان کے لیے، کہ ان کو نہیں پتہ کہ ان کا بیٹا اچانک کہاں چلا گیا، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یار ان کے بیٹے کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا، ان کو نہیں پتہ چلا کہ یار ان کے بیٹے نے ایسا کیا کر دیا تھا، اب یہ جان بوجھ کے ہوا ہے، کسی نے کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے۔ 8:30-9 بجے کوئی نہر کی طرف کیوں جائے گا؟ ایک ویلڈ کوسچن ہے، کیوں جائے گا نہر کی طرف؟ اور اگر گیا ہے تو کس مقصد سے گیا ہے؟ غالباً شاید خود ہی گیا ہو، لیکن اگر گیا ہے تو کس مقصد سے گیا ہے، کیوں گیا ہے، کس لیے گیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اپنے پیرنٹس کو اپنے بچوں سے پوچھنے چاہیے۔ بہتر مستقبل کے لیے جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں، جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ ان کو چھوڑ دیں یا وہ آپ سے بات کرنا چھوڑیں۔ اگر وہ چھوڑیں تو بھائی آپ ان سے مستقل رابطے میں رہیں۔ انگلینڈ کے اندر پچھلے دنوں اتنا خوفناک قسم کا واقعہ ہوا، بچے پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے منشیات کے کاروبار میں لگ گئے، پیسہ کمانے کی جلدی، پیپرز لینے کی جلدی، سیٹل ہونے کی جلدی، یہ تمام چیزیں جو جلد بازی میں کی جاتی ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں جا کے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پیاروں کو جو کہ ان کے قریبی ہیں نا، ان کو جا کے ڈینٹ دے دیتی ہیں، ان کو جا کے پرابلم کریٹ کرتی ہیں، ان کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو تہہ دل سے آپ سے میں معذرت خواہ ہوں، اور یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔